السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان نے آخری زور لگانے کے لیے 7 دن کا وقت رکھا ہے۔ منگل کو عمران خان صاحب سسٹم کو آخری دھچکا دیں گے، یہ فیصلہ عمران خان صاحب نے کر لیا ہوا ہے، مگر شرط ہے کہ پرویز الہی عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تحریک عدم اعتماد بھی تیار پڑی ہوئی ہے، اور دوسری طرف وہ جو باغی اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی کی وجہ سے کابینہ سے نکالے گئے تھے، ان کی واپسی کا عمل شروع ہو گیا ہوا ہے۔ وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ کا استعفیٰ وزیر اعظم نے نامنظور کر دیا، اور وزیر اعظم صاحب نے بھاری بھرکم جو ہے ایک وفد ان کے ہاں بھیجا، اور انہوں نے جا کر ان کو نہ صرف وزیر اعظم کا پیغام دیا بلکہ نواز شریف کی نمائندگی کرتے ہوئے جا کے تارڑ صاحب کو کہا کہ سر واپس آ جائیں۔ اب جن کو آپ پر اعتراض تھا شاید وہ سسٹم میں نہیں رہے، لہٰذا آپ واپس آ جائیں۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ فوج کے غیر سیاسی ہونے کے بعد باغیوں کی واپسی شروع ہو گئی ہے۔ ویسے تو ایک ٹویٹ چل رہا ہے، لوگ شرارتیں کرتے ہیں کہ فوج سیاست سے باہر ہو گئی اور جنرل فیض حمید فوج سے باہر ہو گئے۔ وہ فیض حمید صاحب کی جو خبریں چل رہی ہیں نا کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے، آفیشلی تو ابھی تک ایسی کوئی خبر نہیں آئی، لیکن ظاہر ہے فوج میں اگر عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی جرنیل سب سے زیادہ متنازع تھے یا جن کو عمران خان صاحب نے متنازع بنایا، اور پھر عمران خان صاحب کی فرمائش پوری نہ ہونے کے بعد جنرل عاصم منیر کے آرمی چیف بننے کے نوٹیفیکیشن کے بعد اور ان کا جو کمان کی تبدیلی سے پہلے جو خبر آئی تھی، سب سے پہلے وہ یہی آئی تھی کہ جی فیض حمید صاحب اور اظہر عباس صاحب جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ لینے جا رہے ہیں، وہ فوج سے والنٹیئرلی ریزائن کر رہے ہیں۔ اظہر عباس صاحب والا معاملہ تو خبر تک ہی رہا، معاملہ تو فیض حمید صاحب کا بھی خبر تک ہی ہے، لیکن ان کا تھا کہ وہ غور کر رہے ہیں اظہر عباس صاحب، اور ان کا تھا کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ پھر خبریں مسلسل چلتی رہی ہیں، روزانہ چلتی رہی ہیں۔ تو بہرحال کل بھی یہ خبر تھی کہ جی وہ ریٹائرمنٹ لے چکے ہوئے ہیں، انہوں نے درخواست دی تھی، استعفیٰ دیا تھا، ریٹائرمنٹ جو بھی ہے وہ ان کی منظور کر لی گئی ہے۔ تو اس وجہ سے فیض حمید صاحب کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ نتھی سمجھے جاتے تھے، یا عمران خان صاحب نے ان کو کیا ہوا تھا، عمران خان صاحب کی جو آخری جس کو کہا جائے کہ جو تلخی ہوئی تھی، تناؤ ہوا تھا، وہ ہوا ہی فیض حمید صاحب کے معاملے پر تھا، سابقہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ۔ اکتوبر 2021 میں جب ISPR نے ایک نوٹیفیکیشن اپنا ٹویٹ کیا تھا، بیان جاری کر دیا تھا کہ جی اپنا DG ISI جنرل فیض حمید کا تبادلہ کر دیا گیا ہے بطور کور کمانڈر پشاور، اور لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو DG ISI تعینات کر دیا گیا ہے۔ تو اس پر عمران خان صاحب نے اعتراض کر لیا تھا، عمران خان صاحب نے اس معاملے کو اتنا پولیٹیسائز کیا تھا اور طرح طرح کی باتیں آئی تھیں۔ 1 مہینے تک معاملہ جو ہے لمبا رہا، اور وہ کہتے رہے عمران خان صاحب بعد میں، جی میں تو کہتا تھا کہ جی سردیاں میں نے جنرل فیض حمید کے ساتھ گزارنی ہے، کسی طرح جنرل فیض حمید جو ہے وہ مارچ تک میرے ساتھ رہے، کیونکہ بعد میں جب حکومت چلی گئی عمران خان صاحب کی تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو میرے خلاف جو سازش ہو رہی تھی، میں اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے چاہتا تھا۔ اس سازش کون سی تھی؟ تحریک عدم اعتماد، اور DG ISI کا کام ہی نہیں تھا۔ تو میں اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے میں چاہ رہا تھا کہ میرے جو ہے وہ انٹیلیجنس چیف میرے اپنے ہوں۔ یہ عمران خان صاحب کے پراپر انٹرویوز ہیں، اور بعد میں پھر وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی میں تو قمر جاوید باجوہ صاحب کو بھی میں نے بھیجا تھا، شوکت ترین صاحب کو باجوہ صاحب کے پاس، نیوٹرلز کے پاس، کہ یہ تحریک عدم اعتماد ناکام نہ کروائی تو ملک کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ تو بہرحال تو فیض حمید صاحب کے متعلق اس طرح کی ٹویٹس اور اس طرح لوگ ظاہر ہے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، پھر تو ظاہر ہے پھر جتنے منہ اتنی باتیں، بندہ جتنا خبروں میں ہوتا ہے پھر اتنا تنقید کی زد میں بھی آتا ہے، اتنا تبصروں میں بھی آتا ہے۔ تو فیض حمید صاحب کے متعلق اس طرح کی باتیں تھیں، تو ایسے میں جو مسلم لیگ نون کا جو آفیشیل اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، وہاں سے کل رات کو ایک تصویر جاری کی گئی اور پھر ٹویٹ کیا گیا، اور وہ میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں آپ کو، پورا تھریڈ ہے۔ وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پارٹی کے مرکزی رہنما سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کا استعفیٰ نامنظور کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام لے کر وفاقی وزراء کے وفد کی اسلام آباد میں سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کی رہائش گاہ پر آمد۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار یعنی نواز شریف صاحب خود ذہن میں رکھیے گا، وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ، سردار ایاز صادق، خواجہ سعد رفیق اور وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب پر مشتمل وفد کی اعظم نذیر تارڑ سے ملاقات۔ وفاقی وزراء کے وفد نے اعظم نذیر تارڑ کو وزیر اعظم کے فیصلے سے آگاہ کیا۔ وزراء کے وفد نے وزیر اعظم کے فیصلے سے آگاہ کیا کہ اعظم نذیر تارڑ وزیر قانون کے منصب پر ذمہ داریاں جاری رکھیں۔ اعظم نذیر تارڑ کے مستعفی ہونے پر
سردار ایاز صادق کو وزیر قانون کی اضافی ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں اور نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی درخواست پر اعظم نذیر تارڑ بدھ کو وزیر قانون کی ذمہ داریاں پھر سنبھالیں گے۔ سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے 24 اکتوبر کو وزیر قانون کے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا۔ اب اعظم نذیر تارڑ کو میں نے کیوں کہا کہ وہ مسترد شدہ، یعنی نظام جن کو مسترد کر رہا تھا کہ نہیں یہ انفٹ ہیں، تو اعظم نذیر تارڑ نے آسما جہانگیر کانفرنس کی تھی لاہور میں، اور اس کانفرنس میں ظاہر ہے وہاں پر پی ٹی ایم کے لوگ اور وہ این ڈی ایم کے لوگ، بلوچ اور مختلف جو پاکستان میں جو جبر کے شکار لوگ ہیں وہ آتے ہیں اور وہاں پر کھل کر اظہار کرتے ہیں، تو وہاں پر نعرے لگے، ظاہر ہے نعرے کچھ پسند نہیں کیے گئے، تو نعرے لگانے والے کا ہوتا ہے نا۔ تو اعظم نذیر تارڑ کیونکہ کنڈکٹ کر رہے تھے پروگرام کو، تو اعظم نذیر تارڑ سے استعفیٰ لیا گیا تھا۔ تارڑ صاحب سے پوچھ گچھ کی گئی تھی کہ یہ ہوتا ہے نا، جواب طلبی کی گئی تھی کہ جی آپ ایسی تقریب میں جہاں نعرے لگے، وہی تقریب تھی جہاں عمران خان صاحب کے دور میں جو پچھلی کانفرنس ہوئی تھی، اس کانفرنس میں نواز شریف صاحب کو بطور مہمان خصوصی تقریر کروانے پر ایک سیشن میں وہ پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تہلکہ مچ گیا تھا، کھلبلی مچ گئی تھی، نواز شریف خطاب کیوں کر رہے ہیں، اور پھر تاریں کٹوا دی گئیں، پتہ نہیں کیا 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 گیا تھا، انٹرنیٹ کی سہولت لے لی گئی تھی۔ بہرحال کسی طرح نواز شریف صاحب کا ریکارڈڈ وہاں پر اسپیچ ہو گئی تھی، لیکن اس پر بھی کوئی مقدمے بھی بننے کی جو ہے وہ نوبت آ گئی تھی۔ وہ تقریب تو کرتی ہیں منیزے جہانگیر، آسما جہانگیر صاحبہ کی صاحبزادی، جرنلسٹ ہیں۔ تو اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جب سینیٹر اعظم سواتی کو گرفتار کیا گیا تھا، تو اس پر جو مصطفیٰ نواز کھوکھر نے ایک ٹویٹ کر دیا تھا، انتہائی سخت ٹویٹ تھا، تو پھر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے بھی ان کی پارٹی نے، آصف زرداری صاحب نے بھیجا تھا، کیا نام ہے ان کا، سابق وزیر قانون فاروق ایچ نائک صاحب کو، کہ جی جا کر مصطفیٰ کو کہیں کہ بہت شکریہ مصطفیٰ، آپ ہمارے ہاں انفٹ ہیں۔ کیونکہ یہ ظاہر ہے یہ جو بندہ جو بات کرتا ہے، جو کم از کم آئین اور قانون کی بات کرتا ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت کے خلاف بات کرتا ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے تجاوز کے اوپر بات کرتا ہے، جو انسانی حقوق کے اوپر بات کرتا ہے، تو پاکستان کا جو جس طرح جتنی مداخلت رہی ہے سسٹم کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی، تو وہ لوگ انفٹ سمجھے جاتے ہیں۔ تو بہرحال ایک دو جو انفٹ ہے وہ تو واپس آ گیا، اور ظاہر ہے وہ اس صورت میں آیا ہے کہ فوج نے برملا کہا ہے، پریس کانفرنسز کر کے کہا ہے، خطابات کر کے کہا ہے، فوجی کمان نے، قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا جانے سے پہلے 2-3 خطابات میں کہ یہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس اے نے پریس کانفرنس کر کے کہا۔ تو جب وہ چینج ہو گئی کمان، تو پھر اسی دن جو ہے وہ کل اعظم نذیر تارڑ صاحب کو واپس بلا لیا گیا، تو اچھی چیز ہے۔ اب میں آتا ہوں دیگر جو معاملات ہیں ان میں۔ اب ایک چیز ہے، ظاہر عمران خان صاحب نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ میں نے جو ہے وہ ٹانکی سے چھلانگ لگانی ہے، یعنی میں نے سسٹم کو نہیں گرتا مجھ سے، تو میں نے اپنی اسمبلیاں توڑ دینی ہے، میں نے اپنے صوبائی حکومتیں چھوڑ دینی ہیں۔ اچھا، اب عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ اور اس کے ساتھ ایک خبر اور بھی آ گئی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ جی وفاقی جو حکومت نے، اقتصادی رابطہ کمیٹی نے عام انتخابات کے لیے 15 ارب روپے کی تکنیکی گرانٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے لیے منظور کر دی ہے، اور 5 ارب کی پہلی قسط جو ہے وہ جاری کر دی جائے گی، یعنی انتخابات کی تیاری کی طرف بھی جا رہا ہے۔ اس پر میں آتا ہوں، لیکن پہلے جو عمران خان صاحب وہ چڑھ گئے ہوئے ہیں نا ویرو کی طرح، شعلے کے ویرو کی طرح ٹنکی پہ، کہ جی میری شادی کرواؤ ورنہ میں خودکشی کر لوں گا، میں یہاں سے چھلانگ لگا دوں گا۔ خیر ویرو کے ہاتھ، خیر ویرو کو چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ دھرمیندر تھا نا ویرو۔ تو بہرحال تو وہ عمران خان صاحب نے جو اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ کیا، تو اس کے بعد پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کو نہیں مل رہے تھے۔ کل بھی پرویز الہی صاحب کی ملاقات طے تھی، نہیں ہوئی۔ پتہ چلا کہ عمران خان صاحب کے جو ظہور روڈ پر سب سے بڑے مدعا ہیں، سب سے بڑے وکیل ہیں، جو عمران خان صاحب کے سب سے بڑے کیا کہہ لیں، مدعی کہہ لیں بس چلے، تو مونس الہی صاحب وہ پاکستان میں نہیں ہیں، اور پرویز الہی صاحب کیونکہ چین آف کمانڈ کی تقریب تھی تو وہ اسلام آباد گئے ہوئے تھے، ایک رات پہلے ہی چلے گئے ہوئے تھے، تو وہاں پہ ان کی کچھ میل ملاقاتیں بھی ہو گئی۔ پرویز الہی صاحب نے رانا ثناءاللہ سے راہ چلتے ملاقات کی خبر خود لیک کر دی، یعنی جس رپورٹر نے یہ خبر رپورٹ کی ہے کل، وہ جو خبر تھی کہ جی رانا ثناءاللہ صاحب اور پرویز الہی کی چین آف کمانڈ کی تقریب میں ملاقات، سیاسی امور پر تبادلہ خیال،
رانا صاحب نے پوچھا چودھری صاحب اسمبلی تو نہیں توڑنے جا رہے یا کب توڑیں گے؟ تو چودھری صاحب نے کہا کہ جی اللہ پر چھوڑ دیں۔ تو یہ خبر پرویز الہی صاحب نے خود ہی لکھوائی ہے، الفاظ لکھوائے ہیں رپورٹرز کو، اور پھر وہ چودھری صاحب کے پاس گئے، خبر گئی ہے کہ چودھری صاحب یہ ٹھیک ہے۔ چودھری صاحب نے کہا ٹھیک ہے، فرق پہ جائے گا ادھر نال، جو میں چاہتا ہوں ہو جائے گا، وہ جو ان کا اسٹائل ہے۔ تو چودھری صاحب نے خود ہی ایک فرمائشی پروگرام چلایا، ظاہر ہے اس کے پیچھے وفاقی حکومت کو سیدھا سیدھا اشارہ تھا کہ اگر میں آپ سے ملاقات یا رابطوں کو اتنا بڑا بنا کر خبر کے طور پر پیش کر سکتا ہوں تو آپ میرے جذبات کو سمجھیں، میرے جذبات کے ساتھ مت کھیلیں، میرے جذبات کو سمجھیں، آئیں کوئی بات چیت کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ اشارہ ہے۔ اچھا، دوسرا پرویز الہی صاحب نے ایک اور میرے جو اطلاعات ہیں وہ اشارہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب موقع ہی نہیں دیتے سنبھلنے کا اور بالکل یوں گردن پر چھری رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں یا اپنی پر میری پر ان کی پر نہ صحیح، وہ سیاسی چھری کی بات ہو رہی ہے کہ اسمبلی توڑو ورنہ میں یہ کر دوں گا، تو اگر پرویز الہی صاحب ایسا کوئی موقع ہے تو اس سے بچنے کے لیے، کیونکہ ہفتہ 10 دن مل جائیں سانس لینے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے، تو انہوں نے ادھر بھی سگنل کر دیا ہے کہ بھائی تحریک عدم لے آئے نا، اسمبلی سیکریٹریٹ اپنا ہے، میں نے سارا سنبھالا ہوا ہے، اسمبلی سیکریٹریٹ میں آپ کی تحریک عدم اعتماد جمع بھی ہو جائے گی، ایجنڈے کے پر بھی آ جائے گی، اسپیکر چاہے نہ چاہے سارا کچھ ہو جائے گا۔ کچھ اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں سامنے، تو آپ لے آئیں۔ اب اس سے پرویز الہی صاحب کیا گین کریں گے کہ حکومت اپنی بچانے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس میں اگر پرویز الہی صاحب کا معاملات ادھر طے ہو جاتے ہیں حکومت کے ساتھ تو عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور پھر تحریک عدم اعتماد واپس لے لی جائے گی اور پھر پرویز الہی صاحب اسمبلی نہیں توڑیں گے۔ یہ پرویز الہی صاحب جو ہے اس طرف کچھ سوچ رہے ہیں کہ مجھے جس دوست نے بات بتائی جو میرا سورس ہے کہ پرویز الہی صاحب نے یہ ذرا جگاڑ لگوایا ہے، تو پھر مجھے یاد آ گیا کہ جب عثمان بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے بھی اپوزیشن سوچ رہی تھی کہ تحریک عدم اعتماد ڈالنی ہے نہیں ڈالنی، ووٹ پورا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، کیا ہوگا، تو پرویز الہی صاحب نے کہا کہ جی سارا کچھ مینیج ہو گیا ہے، بندے میرے پاس ہیں، ہم سارا تحریک عدم اعتماد میں آپ کو ووٹ دیں گے، 10 لوگ تو تھے نا، اتنے ہی چاہیے تھے، تو ہم ووٹ دے دیں گے، آپ تحریک عدم اعتماد جمع کروا دیں۔ تو پورے معاملات ہو گئے پردے کے پیچھے، سارا کچھ طے ہو گیا۔ رات کو تحریک عدم اعتماد پر ایمرجنسی میں دستخط کروائے گئے ارکان سے، اور صبح 7-8 بجے پرویز الہی صاحب نے اسمبلی کے سیکریٹری محمد خان بھٹی کو کہا کہ تم پہنچو وہاں پر، رات بھر سونے نہیں دیا، اور رات کو پرویز الہی صاحب جن کی ذمہ داری تھی مسلم لیگ نون کے لوگوں کی کہ تحریک عدم اعتماد پر دستخط کروانے، رات بھر ان کو فون کر کے پوچھتے رہے کہ جی تحریک عدم اعتماد سارے دستخط ہو گئے نے، سارے کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ صبح تسی مطلب دمی ہیں، صبح بالکل فجر نماز پڑھ کے تسی بسم اللہ کر کے پہنچ جانا، پڑھ جانا، اتنے محمد خان بھٹی تانوں اڈیک رہا ہوئے گا، محمد خان بھٹی بیٹھا ہوئے گا، آپ چلے جانا۔ تو ساری رات وہ بتاتے ہیں، ہمیں کئی بار بتایا کہ ساری رات پرویز الہی صاحب فون کر رہے ہوتے تھے۔ تو صبح 8 بجے محمد خان بھٹی صاحب پہنچے، محمد خان بھٹی صاحب نے پہنچ کر رپورٹ کی کہ سر میں پہنچ گیا ہوں، تو انہوں نے کہا وہ تحریک عدم اعتماد والے، انہوں نے کہا نہیں پہنچے۔ تو پرویز الہی صاحب نے پھر فون کیا کہ یار محمد خان بھٹی وہاں بیٹھا ہوا ہے بھائی، آپ لوگ کیوں مکر تو نہیں گئے؟ انہوں نے کہا نہیں مکرے چودھری صاحب، تو پھر پہنچے وہاں پر تحریک عدم اعتماد جمع کروائیں۔ تو وہ پھر دوڑے گئے، تحریک عدم اعتماد انہوں نے جمع کروائی 9 بجے، اور رات بھر پرویز الہی صاحب فون کرتے رہے تحریک عدم اعتماد جمع کروانے کے لیے، اور صبح 9 بجے تحریک عدم اعتماد جمع ہوئی۔ پھر چودھری صاحب نے سکھ کا سانس لیا، اور پھر اگلا پلان ان کا یہ تھا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے پاس جا کر بیٹھ کر استعفیٰ دلوایا تھا اس کا عثمان بزدار کا، ان سے استعفیٰ دلوا دیا تھا کہ جی استعفیٰ دیں گے تو پھر میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ استعفیٰ دلوایا، استعفیٰ منظور کروایا، چودھری سرور کو وہاں بلوا کر جو گورنر تھے اپنا بنی گالا بٹھا کر دستخط کروائے تھے۔ تو جب یہ مجھے کہانی وہ میں پورا ریکال کیا نا، پورا ایکشن ریپلے ہوا میرے دماغ میں کہ کیا ہوا تھا، تو مجھے لگا کہ بس کردار تھوڑے سے بدلیں، لیکن پرویز الہی صاحب یہ کھیل سکتے ہیں۔ تو وہ جو مجھے میرا سورس کہہ رہا تھا کہ پرویز الہی صاحب نے اشارہ کیا کہ تحریک عدم اعتماد لے کر آ جائے، ہو جائے گا، جمع ہو جائے گی، بعد میں دیکھ لیں گے باقی معاملات۔ تو ظاہر ہے براہ راست تو کچھ باتیں نہیں ہوتی، کچھ باتیں اشارے کنائیوں میں ہوتی ہیں۔ تو اس کی وجہ سے کل ایمرجنسی میں جس ملاقات حمزہ کی اور حسن مردہ کی جو ملاقات تھی، اس ملاقات کے دوران ہی کافی سارے ایم پی ایز جو پہنچے ہوئے تھے وہاں پر، ان سے دستخط، جو صرف حمزہ صاحب کو سلام کرنے پہنچے تھے یا میٹنگ کے لیے، ان سے بھی دستخط کروائے گئے تھے۔ تو ایک تو معاملہ یہ ہے۔
اب کہانی ہے عمران خان صاحب کی. خان صاحب کے من میں کیا چل رہا ہے؟ خبر آئی ہے پکی، اور خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ منگل کو اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی، اگلے منگل کو. تو منگل کو اسمبلیاں توڑنے کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بس صرف اور صرف آج سے ملا کر 7 دن، عمران خان صاحب جو ہیں وہ 7 دن انہوں نے اپنے لیے رکھے ہیں. اب اس 7 دن کے اندر اگر حکومت کوئی جگاڑ لگا دیتی ہے ٹھیک ہے، حکومت نظام کو، یعنی خاص طور پر پنجاب اور کے پی کے، کیونکہ پنجاب کی اسمبلی پہلے ٹوٹے گی، خیبر پختونخوا کی بعد میں ٹوٹے گی. اگر پنجاب کی اسمبلی عمران خان صاحب نہیں توڑ پائیں گے تو پھر خیبر پختونخوا کی بھی نہیں ٹوٹے گی. تو الٹی گنتی شروع کر لیجئے. عمران خان صاحب اس اپنے اعلان پر قائم رہتے بھی ہیں کہ نہیں رہتے، لیکن کل یہ خبر پشاور سے آئی ہے کہ عمران خان صاحب نے پشاور والوں کو یہ بتا دیا ہوا ہے کہ باقی باتیں تو ہم جمعے اور ہفتے کے دن کر لیں گے پارلیمانی پارٹی کے اجلاسوں میں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اسمبلی جو ہے دونوں صوبوں کی وہ منگل، یعنی ادھر پرویز الہی صاحب اسمبلی کی بھیج دیں گے ایڈوائس گورنر کو، تو ادھر محمود خان صاحب گورنر کو ایڈوائس بھیج دیں گے، تو منگل کو اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی. اب دیکھتے ہیں، وقت کا مقابلہ سخت. اب عمران خان صاحب کامیاب ہوتے ہیں، آصف زرداری اور شہباز شریف کامیاب ہوتے ہیں، یا پھر پرویز الہی کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ اصل کھیل تو پرویز الہی کھیلیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.